جی ناظرین، وہ جو معاملہ ہے جو سارے ملک میں فرسٹریشن کی وجہ بنی ہوئی ہے، اناد کی وجہ بنی ہوئی ہے، اور جس سے لوگ بڑے منتظر ہیں کہ جس کا کوئی فیصلہ ہو، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، لیکن اس پہ جو ہے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے پہلی دفعہ کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنا سچ بولا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج 12 اکتوبر ہے، 12 اکتوبر 1999 بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے، اور 12 اکتوبر 1999 کو کیا ہوا تھا اور جو آج ہو رہا ہے وہ اس سے کیا مختلف ہے یا نہیں۔ تیسری بات جو ہم نے کرنی ہے وہ کہ اچانک ٹویٹر سے ٹرولز غائب ہو گئے ہیں، اور وہ جو پیڈ قسم کے یوٹیوبر تھے جو عمران خان کو پتہ نہیں کون سا خلیفہ بنانا چاہتے تھے، اور وہ غائب ہو گئے ہیں۔ یعنی ٹویٹر اور فیس بک انتہائی پاکیزہ جگہ ہو گئی ہیں، آپ کوئی ٹویٹ کریں دور دور تک کوئی گالی نظر نہیں آتی، اور وہ شاید کوئی بہت ہی وفادار قسم کا آدمی ہو جو بغیر تنخواہ کے کام کرنے کو تیار ہو تو وہ شاید کوئی گالی دے دیتا ہو، لیکن بالکل وہ ٹرولز غائب ہو گئے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا جو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور پھر بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اس لیے کہ تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اچھا جی، وہ جو DGI کی پوسٹنگ کے حوالے سے جو مختلف ذرائع بتا رہے تھے کہ ٹینشن ختم ہو گئی ہے، اس کے حوالے سے وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری نے ایک پریس کانفرنس کی، اور تقریباً 6 دن کے بعد اس نوٹیفیکیشن کو آئے ہوئے 6 دن ہو گئے ہیں، اور 6 دن کے بعد پہلی دفعہ کسی نے اس موضوع پر الیکٹرانک میڈیا پر زبان کھولی ہے، اور اس میں جو ٹکرز انہوں نے دیے ہیں، جو پیغامات دیے ہیں، وہ تقریباً سارے کے سارے جھوٹ ہیں۔ میں آپ کو وہ پڑھ کے سناؤں گا، اور ان کے میں کہا کیا جا رہا ہے اور اس کے اصل میں معنی کیا ہے، وہ کس کو پیغام دے رہے ہیں، کس کا پیغام دے رہے ہیں، یہ ساری تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی۔ اچھا جی، 6 دن کے بعد جناب فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے جو پہلی بات کی ہے، غور سے سنیے گا، پہلی بات کی ہے کہ DGI کی پوسٹنگ پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس پریس کانفرنس میں یہ بات تسلیم کرنے آئے تھے کہ DGI کی پوسٹنگ پر اختلاف موجود ہے، اور اگر اختلاف موجود نہ ہوتا تو نہ انہیں پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت پڑتی، نہ 6 دن اس معاملے کو گزر چکے ہوتے، نہ اتنا ابہام ادارے میں پایا جاتا، نہ کل رات کو جنرل باجوہ اور عمران خان کی 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہوتی۔ تو ابہام تو ہے، تو ٹینشن تو ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اختلاف بھی ہے۔ فواد چودھری نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں جتنے پیغامات دیے ہیں ان کے الٹے معنی ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے اور ٹی وی پہ آ کے مان رہے ہیں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کوئی اختلاف موجود ہے جس کو موصوف وزیر اطلاعات چھپانے کی یا کسی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری بات سنیں ذرا، انہوں نے دوسری بات کیا کیا۔ ہم سب ایک پیج پر ہیں، وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا۔ اگر آپ DGI کی پوسٹنگ نہیں کر سکتے، اس میں آپ نے اتنا کنفیوژن کریٹ کر دیا، تو ایک پیج تو نہیں رہا۔ یہ ایک پیج تو نہیں ہے، وہ ایک پیج کی تو دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ وہ پیج اور تھا جسے آصف غفور صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں اور یہ سال تبدیلی کا سال ہے، وہ پیج اور تھا۔ خان صاحب کے پاس ابھی وہی کتاب ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کے پاس کتاب مختلف ہے، اور اس میں کہیں یہ پیج نہیں ہے جس پہ دونوں وزیر اعظم اور ادارہ اکٹھے بیٹھے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کابینہ کو اعتماد میں لیا۔ اس وقت اگر آپ کابینہ کے وزیروں سے بات کریں تو جتنے بد اعتماد وہ ہوئے ہیں، وہ تاریخ میں کبھی اتنے بد اعتماد نہیں ہوئے۔
اور دوسرا، کیا آپ کے خیال میں یہ پی ٹی آئی کے وزیر ہیں؟ کیا یہ سلیکٹ ہو کر آئے ہیں؟ نہیں، یہ تو ادھر سے ہی آئے ہیں جہاں سے عمران خان کو اشکارا دے کے لایا گیا ہے۔ تو یہ باتیں بھی بالکل غلط ہے۔ نہ پیج ایک ہے، نہ کابینہ پر اعتماد ہے، اور عمران خان نے کابینہ کو اعتماد میں لیا ہوگا؟ عمران خان کی اس وقت جان پر بنی ہوئی ہے، وہ اس وقت کابینہ کو اعتماد میں نہیں لے سکتے، اور اگر وہ کابینہ سے مشورے کریں گے تو جس طرح کی کابینہ ہے، جس طرح کے لوگ ہیں، یہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، وہ انہیں کیا مشورہ دے رہے ہوں گے، یہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ تیسری بات، قیاس آرائیوں پر توجہ نہ دیں۔ کیوں نہ دیں؟ اگر آپ نے کہہ دیا تو لوگ قیاس آرائیوں پہ توجہ نہیں دیں گے، افواہیں جنم نہیں لیں گی، ابہام پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا اس لیے کہ ایک پوسٹنگ ہوئی ہے، اس پہ کلیئر کٹ ڈائریکشن نہیں آ رہی، وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے نہیں آ رہی، آرمی نے آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن دے دیا ہے، تو افواہیں تو جنم لیں گی، اور افواہیں جنم لینے کا سبب آپ کی ذات گرامی ہے۔ اور وزیر اطلاعات یہ جو پریس کانفرنس میں پیغامات دے رہے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے معنی کچھ اور ہیں۔ اور ایک آخری ٹکر جو انہوں نے کہا کہ نوٹیفیکیشن کے معاملے کو غلط رنگ نہ دیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس نوٹیفیکیشن کے معاملے کو کیا رنگ دیا جائے؟ اس نوٹیفیکیشن کو یہ کہا جائے کہ دراصل عمران خان اور فوج ایک پیج پر آ گئے ہیں اور انہوں نے مل کر ایک کنفیوژن کریٹ کیا ہے، یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ابہام کریٹ کیا گیا ہے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے، یہ دونوں کے بہترین تعاون اور کوآپریشن کی وجہ سے یہ کنفیوژن کریٹ ہوا ہے، تو اس کو غلط رنگ آپ دے رہے ہیں۔ تو اور برائے مہربانی یہ جو وزیر اطلاعات جس طرح کا جھوٹ بول کے گئے ہیں، ان کی انٹینشن ہی یہ تھی کہ اس معاملے کو تسلیم کروایا جائے کہ ٹینشن برقرار ہے، اور فوج اور وزیر اعظم ہاؤس ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اور دونوں میں سخت ٹھنی ہوئی۔ یہ تو بات ہو گئی اس کنفیوژن کی، اور پہلی دفعہ جو سٹیٹمنٹ آئی اس ایشو پر، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے معنی کیا تھے۔ اب آ جاتے ہیں 12 اکتوبر۔ 12 اکتوبر 1999 کا مسئلہ کیا تھا؟ اب اس کو موجودہ تناظر میں سمجھیں۔ 12 اکتوبر کو جنرل مشرف نے مارشل لا لگا دی۔ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ۔ وہ نواز شریف کے بہت قریبی سمجھے جاتے تھے۔ نواز شریف چاہتے تھے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے۔ کچھ ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں، کچھ معاملات طے بھی ہو گئے تھے۔ نواز شریف نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، لیکن ہوا کیا؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ادارہ ودن دا ادارہ دوسرے سے زیادہ پاورفل ہو گیا ہے، اس کا ثبوت ہمیں اس کہانی سے ملتا ہے کہ ایک کرنل شاہد تھے، انہوں نے گرفتار کیا تھا ضیاء الدین بٹ کو، اور جنرل مشرف نے ہائی جیکنگ کا کیس بنا کر ضیاء الدین بٹ کو بھی حراست میں لے لیا تھا۔ نواز شریف کی اقتدار بھی ختم ہو گیا تھا، اور 10 سال کے لیے مارشل لا لگ گیا تھا۔ اور پھر نواز شریف ملک بدر بھی ہو گئے تھے، ان کا نام لینا بھی یہاں پر کوئی گوارا نہیں کرتا تھا، اور ایک عجیب سا تکلیف دہ دور آ گیا جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان جو نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے، اس کے پیچھے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اپنے آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے بہت قریب سمجھتے ہیں۔ ذرا 1999 بھی یاد رکھیے کہ نواز شریف بھی جنرل ضیاء الدین بٹ کو بڑا کلوز سمجھتے تھے۔ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ جنرل فیض جو ہیں وہ نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف بنے۔ نواز شریف کی بھی اس زمانے کے ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں یہی خواہش تھی۔ تو اس معاملے میں عمران خان نے ایک سٹانس لے لیا،
اور وہ اٹکے ہوئے ہیں اپنے معاملے پر اور ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ اگر آپ اس بات کو ڈیپ ڈاؤن سوچیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے ہوئے ایک کٹ پتلی حکمران اڑ کیوں گئے ہیں، مسئلہ کیا ہے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو اس کا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ادارے میں ایک میٹنگ ہوئی اور وہاں بڑے بڑے آفیسر کور کمانڈرز موجود تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہمارے ساتھ بہت ہو گئی ہے، یہ جو تجربہ تھا یہ ناکام ہو گیا ہوا ہے، اور اب ہم مزید نہ ان کی حمایت کر سکتے ہیں، نہ سیاست میں مزید مداخلت کر کے یہ الزام ہم پر لے سکتے ہیں، تو اب ہمیں اس سے کنارہ کش ہونا پڑے گا۔ یہ پیغام عمران خان صاحب کو بھی بتا دیا گیا کہ اب آپ اپنے اون پہ ہیں، اب آپ 2018 والا ماحول اور میڈیا کا کنٹرول وہ نہ سمجھیں، اب آپ اپنے اون پہ ہیں، اور اگلے جو الیکشن ہونے ہیں نا وہ الیکشن بالکل صاف شفاف کروائے جائیں گے، سب کو ایکول اپرچونٹی دی جائے گی۔ اب ایکول اپرچونٹی کے یہاں دو معنی ہیں۔ ایک تو ایکول اپرچونٹی کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا سیدھا صاف شفاف اب انتخابات کرائے جائیں۔ ایکول اپرچونٹی کا دوسرا معنی یہ ہے کہ شاید نواز شریف، مریم نواز، یہ بھی ان کے خلاف جو بے بنیاد کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں اور یہ بھی الیکشن میں حصہ لیں۔ اب عمران خان کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ 2018 میں بھی غلط طریقے سے انتخاب لڑ کے جیت کے سو کالڈ جیت کے آئے تھے، اور آگے تو ان کی گورننس کے بعد کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ 10-12 سیٹیں سے زیادہ عمران خان کو نہیں ملتی۔ اب عمران خان کو خوف ہے۔ پہلا خوف تو یہ ہے کہ وہ جب حکومت میں نہیں رہیں گے تو انہوں نے جو محل بنائے ہوئے ہیں خوابوں کے وہ دھڑام سے گر جائیں گے۔ دوسرا خوف یہ ہے کہ جب ان کے کرپشن کے کیسز پکڑے جائیں گے، جب پتہ چلے گا کہ وہ جو سارے اینکر کہتے نہیں تھکتے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے، پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ کرپٹ ہی یہی ہے، تو پھر کیا بنے گا؟ تو پھر ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے کیسز بھی نکل آئے، اور جو سلوک اس دور میں اپوزیشن کے ساتھ کیا گیا وہ آنے والے دور میں اپوزیشن کے ساتھ حکومت کے عمران خان کے ساتھ ہو۔ تو عمران خان تو نہیں جیلیں کاٹ سکتے، یہ 10 دن نہیں رہ سکتے۔ جس طرح انہوں نے پی ایم ایل این کے لوگوں کو جیلوں میں بھیڑ بکری کی طرح گھسیڑا ہے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا، ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے۔ یہ تو لاڈلے سے بچے ہیں، لیکن اب لاڈلے بچے کو یہ احساس نہیں رہا کہ وہ لاڈلا نہیں ہے، اب وہ کچھ ناپسندیدہ سا بچہ ہو گیا ہے۔ تو عمران خان کا خوف اپنی کارکردگی، اپنی کرپشن اور اگلے انتخابات ہیں۔ اگر اگلے انتخابات میں 10-12 سیٹیں ہوئی تو تحریک انصاف کی کہانی ساری بگڑ جائے گی۔ آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے، عجیب و غریب کام ہوا، اور یہ کوئی 3-4 سال کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا۔ اب ٹویٹر پہ، فیس بک پر، انسٹا پر، یوٹیوب پر بہت سارے ٹرولز تخلیق کیے گئے۔ جو آدمی ذرا سا کوئی خان صاحب پہ تنقید کرتا تھا یا ادارے کے حوالے سے کوئی بات کرتا تھا، اس کو وہ غلیظ گالیاں دی جاتی تھیں۔ پھر یوٹیوبرز کا ایک سیل کریٹ کیا گیا جو کسی کی بھی شخصیت کی دھجیاں اڑا سکتے تھے، کسی پہ بھی بہتان لگا سکتے تھے۔ 6 دن ہو گئے، یہ سارے لوگ غائب ہیں۔ آپ ٹویٹ کریں، آپ حیران رہ جاتے ہیں، نیچے کسی نے گالی نہیں دی۔ کالم آپ شیئر کریں، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی اس پہ غلیظ زبان استعمال نہیں ہوتی۔ تو اس سے یوں لگتا ہے کہ شاید ان لوگوں کو روک دیا گیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاید انہیں ابھی ڈائریکشن ہی نہیں پتہ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس موضوع پہ کس کو گالی دینی ہے۔ یا پھر تیسری خبر جو کہ افسوسناک ہو سکتی ہے کہ وہ سارے ٹرولز اور یوٹیوبر بے روزگار کر دیے گئے ہیں، کیونکہ اب ماحول بدل رہا ہے، اب ان کی زیادہ ضرورت نہیں رہی۔ یہ تھا اب تک کا خلاصہ، اس پہ سوچیے گا
اور اپنے کامنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ یہ تنازع ابھی قائم ہے اور اس تنازع کا اتنا بات وثوق سے کی جا سکتی ہے کہ اس تنازع کا انجام جب بھی ہوگا وہ انجام عمران خان کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔